السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سوموار ہے 17 نومبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ اقبال سنگھیڑا آج میرے ویلاگ کا ایک بار پھر موضوع ہیں۔ دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ اقبال سنگھیڑا ہمارے ویلاگ کا بڑا فیوریٹ کانٹینٹ رہے ہیں، کیونکہ معلومات تھی، ثبوت تھے، اطلاعات تھیں، تانے بانوں کو ہم نے بن لیا تھا۔ تو بیان کی تھی واردات ان کے حوالے سے 7 اگست کو، اور پھر 10 اگست کو بالترتیب جن لوگوں نے ہمارے وہ ویلاگ دیکھے۔ اور مجھے پاکستان بھر سے بہت زیادہ فیڈ بیک آیا، کئی صحافیوں نے بھی اس میں اپڈیٹس دی، رپورٹ کی چیزیں۔ تو کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ اقبال سنگھیڑے کا فالو اپ دیں، تو فالو اپ اس لیے آ گیا کہ موصوف پولیس اطلاع کے مطابق چکری موٹر وے ریسٹ ایریا سے فرار ہوئے ہیں۔ میری خبر اس کے برعکس ہے۔ اقبال سنگھیڑا کے بارے میں پولیس کیا کہہ رہی ہے، الزام کیا تھا، کب کہاں کیسے غائب ہوئے، 2 دن کیوں چھپایا گیا معاملہ، باریک واردات کیا ہے، کیا یہ یورپ چلے گئے ہیں، کیا کلٹی کروا دیا گیا ہے، ان سب سوالوں کے میں آپ کو جواب دوں گا۔ اور ایک خبر دوں گا آپ کو کہ اقبال سنگھیڑا صاحب اصل میں چند روز پہلے، آج سوموار ہے تو آپ 2-4 دن پہلے کر لیں، لاہور کے ایک پوش علاقے میں بڑا شاندار ایک سیلون ہے، وہاں سے اپنی زلفوں کی آرائش کروا رہے تھے، تزئین و آرائش کروا رہے تھے۔ تو پروٹوکول انہیں کافی ملتا رہا، اور جس جگہ جیل میں وہ بند تھے ان کے ساتھ ایک بڑا معروف یوٹیوبر ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی دوسری بیرک میں موجود ہے۔ خبریں بڑی ایکسکلوسیو ہیں، سلسلے میرے ساتھ رہیے گا، لیکن ہم نے جائزہ لینا ہے وہ شہباز گل صاحب کا، شاہ زیب خانزادہ صاحب کا، اعزاز سید، وہ جو کہانی لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو شاہ زیب کے ساتھ اسٹور میں ہوا اس کی بھی پوری تفصیل بیان کریں گے۔ کل میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک اور سابق وزیر اعظم کو لٹکائے جانے کی تیاری مکمل کر لی گئی، تو خبر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش دراصل اس واقعے کے بعد بھارت کے ساتھ سیدھا ہو گیا مکمل، اور انہیں جو وزارت خارجہ نے اعلان کیا، بڑا خطرناک اعلان ہے کہ حوالے کیا جائے شیخ حسینہ واجد کو۔ تو آ جائیے سب سے پہلے جناب اقبال سنگھیڑا صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اقبال سنگھیڑا صاحب کے اوپر جو بنیادی طور پر ایف آئی آر ہوئی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اینٹی کرپشن کے پاس تھے یہ، اور انہوں نے ضمانت دائر نہیں کی، ایک بار صرف ضمانت دائر کی تھی اور وہ مسترد کر دی گئی تھی، اور انہیں مشورہ دیا جا رہا تھا کہ ضمانت دائر نہ کریں۔ اقبال سنگھیڑا اصل میں، سچ اگر میں آپ سے بولوں تو ایک ایسی گلے کی ہڈی بن چکے ہیں ادارے کے لیے، جس نے اسے پکڑا، نظام کے لیے اور کچھ سیاستدانوں کے لیے، کہ نہ یہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، بلکہ پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اب اس پرابلم کا حل نکلے گا، وہ میں خبر دوں گا آگے جا کے آپ کو۔ یہ اقبال سنگھیڑا صاحب اے ڈی سی آر سیالکوٹ، اور آپ کو پتہ یہ تگڑے طریقے سے وہاں رہے، ان کی ایک بادشاہت تھی، کل جہان تھا وہاں پہ، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ تانے بانے بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو یہ این او سی کا ایک معاملہ تھا، جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ایس اے اسپورٹس والوں کی، سی اے اسپورٹس والوں کی، تو اس کے بدلے 17 کروڑ کی انہوں نے رشوت لی تھی مبینہ طور پر زاہد جاوید سے، اور وہ پھر 12 کروڑ پہ ریکور بھی کر لیا گیا، رولکس گھڑی، لینڈ کروزر، دیگر چیزیں، 2 کمرشل پلاٹ بھی، سارا کچھ آپ کے سامنے تھا۔ اب میں پہلے آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں جو پولیس کا موقف ہے، اور پھر دینے لگا ہوں آپ کو خبر کے موصوف ہیں کہاں، اور کب انہیں منظر عام پہ لایا جائے گا، اور ہوگا کیا، اور کس کی تحویل میں ہے۔ اور پھر یہ رائے رؤف کلاسہ صاحب نے دی ہے کہ شاید انہیں باہر بھیج دیا گیا۔ پولیس کہتی ہے کہ جو کرپشن کیس میں گرفتار ہیں اقبال سنگھیڑا صاحب، یہ راولپنڈی پولیس کی حراست سے چکری موٹر وے ریسٹ ایریا سے فرار ہو گئے ہیں۔ واقعے کے بعد تھانہ چکری میں فرار کا مقدمہ درج کیا گیا، یہ پولیس کہہ رہی ہے، اور پولیس ریکارڈ کہتا ہے، میرے پاس ایف آئی آر بھی پڑی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس ریکارڈ کہتا ہے کہ اقبال سنگھیڑا کو لاہور سے راولپنڈی اینٹی کرپشن عدالت میں پیشی کے لیے لایا گیا تھا۔ راولپنڈی میں پیشی کے بعد ملزم کو دوبارہ لاہور منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں چکری ریسٹ ایریا پر واش روم استعمال کرنے یہ شخص گیا، اور وہیں سے پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا۔ یعنی پولیس کہہ رہی ہے کہ چکری سے اس نے پولیس کو چکر دیا۔ ایف آئی آر کا متن یہ بتاتا ہے کہ ملزم کے بھائی اور 6 نامعلوم افراد پہلے سے ریسٹ ایریا چکری میں موجود تھے، جو اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ اے ایس آئی ظفر اقبال کا ملزم کے بھائی سے رابطہ تھا۔ اس بیان کے مطابق پولیس اہلکاروں نے اپنے طور پر ملزم کی تلاش شروع کی، مگر ناکامی پر شرمندگی کے باعث اس واقعے کو فوری رپورٹ نہیں کیا۔ کیا سادگی ہے، کیا معصومیت ہے۔ مقدمے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے ایس آئی ظفر اقبال، جو پولیس کے مطابق اقبال سنگھیڑا کے بھائیوں سے رابطے میں تھا، اس نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیا خوبصورت جملے لکھے ہیں متن میں۔ ویسے پولیس کے مطابق مقدمے میں اے ایس آئی ظفر اقبال، کانسٹیبل یاسر احمد بلال اور محرم شہزاد کو نامزد کیا گیا ہے۔ اہلکاروں کے خلاف پولیس آرڈر 2002 کی سیکشن 155C اور دیگر کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ یہ ہے پولیس کا موقف۔
اب آ جاتے ہیں جناب رؤف کلاسا صاحب کیا فرماتے ہیں. رؤف صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ 3 دن پہلے فرار ہوئے، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا متن میں لکھا ہے کہ رپورٹ انہوں نے جان کے نہیں کیا امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے، اگر وہ 3 دن پہلے فرار ہوئے ہیں یا فرار کرائے گئے ہیں تو امکان یہی ہے کہ وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی فرار کی خبر 3 دن چھپائی گئی اور ایف آئی آر بھی 3 دن بعد درج ہوئی، جب پوری تسلی کر لی گئی کہ بندہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکا ہے. ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن اس طرح کے فرار اتفاقاً نہیں ہوتے اور نہ ہی اتنے ہائی پروفائل ملزم کے فرار کی 3 دن تک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور پولیس 3 دن تک خبر چھپائے رکھتی ہے. یہ معمول نہیں ہے، یہ کلاسا صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے بظاہر تو اس کہانی میں کلاسا صاحب کی رائے میں دم ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ موصوف یورپ پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے ہے. میری رائے اور میری خبر اس کے برعکس ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں سے رکیں. آج رؤف صاحب کی جو رائے ہے اس میں وزن ہے. عموماً پاکستان میں ایسی کارروائیاں ڈلتی رہی ہیں. جو پولیس کا متن ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے جس طرح میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا تھا. اس کے اوپر آپ دیکھیں میاں داؤد ایڈوکیٹ لاہور سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان کے فراڈ نظام کا اصل مکروہ چہرہ اور ہم سب مل کر بکواس کرتے ہیں آئین و قانون کی بالادستی کی. اس ملک میں اس کی آئین قانون ہے جس کی لاٹھی تگڑی ہے. اس بندے کے پاس آئین قانون جس کی لاٹھی تگڑی ہے، باقی سب بکواس تھی، بکواس ہے اور بکواس رہے گی. میاں داؤد ایڈوکیٹ بڑے مشہور زمانہ وکیل ہیں، بڑے حکومتی حلقوں میں پذیرائی ملتی ہے، اہم حلقوں میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے جو شخص جس نے انہیں گولی ماری تھی اس کا کیس بھی انہوں نے لڑا تھا. اور یہ اگر اعتراض کر رہے ہیں سسٹم کے اوپر، ڈی سی آر اقبال سنگھیڑے کی فرار ہونے کی کہانی کے اوپر، تو اٹ سپیکس والیوم. 15 نومبر دن 12 بجے اے ایس آئی سے پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ملزم تو 13 نومبر کو فرار ہو چکا تھا. موٹر وے ریسٹ سے ملزم پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہوا. کہانی ختم ہوگی. آ جاتے ہیں اب خبر کی جانب. اقبال سنگھیڑا صاحب جس بیرک میں ہیں، جیل میں، لاہور جیل میں، اور وہاں جو اگلی بیرک ہے وہ ایک بڑے معروف یوٹیوبر کی ہے، اس کو بھی رکھا گیا وہاں پہ. اس بیچ اقبال سنگھیڑا صاحب میرے جو ذرائع بتاتے ہیں، دلچسپی کے لیے آپ کو عرض کروں کہ ہندی زبان میں لفظ ہے سوتر، تو سوتروں کے انوسار انگریزی میں کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو سورسز اور اردو میں کہتے ہیں ذرائع کے مطابق. تو ناچیز کے جو چھوٹے موٹے ذرائع ہیں فقیری، ان کے مطابق اقبال سنگھیڑا صاحب جو ہیں وہ جو یوٹیوبر اندر ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات چل رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی. ان کے جو دیگر لوگ باہر ہیں ان کے ساتھ بھی روابط تھے. اور جمعرات جو گزری ہے، جمعرات کو لاہور کے ایک پوش علاقے میں ایک بڑا معروف سیلون ہے جو زلفوں کی زیبائش، آرائش اور تزئین کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں، بھاری بھرکم پیسے والے جو لوگ ہیں. تو سہولیات کا اندازہ یہ چیک کریں، یہ میں رپورٹ کر رہا ہوں مبینہ طور پر تاکہ بچت ہو جائے. تو مبینہ طور پر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہاں سر کو لے جایا گیا. سر نے اپنی زلفوں کی تراش خراش کروانی تھی اور جب وہ وہاں لے جائے گئے تو وہاں وہ جو ان کا ہمسایہ ہے جیل میں، ٹھیک، اس کے بھائی بھی موجود تھے اور وہاں سے ان دونوں کو ساتھ لے جایا گیا. بڑے گھر کے لوگ انہیں ساتھ لے گئے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ پوچھیں گے کیا اجمل جامی کیا خبر دے رہا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو کیس جو کھاتا ان کے اوپر ڈلا تھا، اس کھاتے سے، اس کیس سے میں نے 7 اگست اور 10 اگست کی تاریخ میں جو وی لاگ کیا آپ سے عرض کیا کہ اقبال سنگھیڑا کی گرفتاری معمولی گرفتاری نہیں ہے. اقبال سنگھیڑے کی کہانی کے پیچھے بڑے گھر کے بڑے ادارے ہیں، ان تک معاملہ پہنچا تھا. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر اٹ. اور جب سے اینٹی کرپشن اور دیگر محکمے اسے ڈیل کر رہے تھے تو نہ معاملہ فہمی ہو پا رہی تھی، نہ مطلوبہ نتائج نکل پا رہے تھے، نہ بڑے ٹارگٹس اور بڑے اہداف تک پہنچا جا رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس لیے اب انہیں یعنی آپ سمجھیں کہ مہمان نوازی کے لیے یاد کر لیا گیا ہے. اطلاع یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد، چند دنوں بعد وہ نمودار ہوں گے اور ان کے اوپر ایک بھاری بھرکم قسم کا مقدمہ درج ہوگا اور وہ ہوگا اصل قصہ. وہاں سے چلے گی اصل کہانی، کیونکہ اس سے پہلے جو مقدمہ، اس سے پہلے جو چارجز تھے وہ ہلکے تھے، کچھ اس سے برآمد بھی نہیں ہو رہا تھا، تانے بانے بھی نہیں بنے جا رہے تھے، اہم شخصیات تک ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا تھا اور مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے تھے. تو اب بالآخر پھر سیانے لوگوں نے خود سوچا کہ ہم انٹروین کرتے ہیں. تو یہ محتاط طریقے سے میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا تھا. لیکن آپ چیک کیجئے کہ پروٹوکول پورا تھا. زلفوں کی تزئین و آرائش کے لیے بھی جاتے تھے موصوف، رابطے شابطے بھی تھے، یوٹیوب بھی سیکھ رہے تھے، یوٹیوب کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے بیرک میں. تو اب انہیں مہمان نوازی کے لیے یاد کیا گیا. کچھ عرصے بعد یہ نمودار ہوں گے اور ان کے اوپر
بہت بھاری پرچہ درج ہوگا، جس کے نتیجے میں چیزیں پھر آگے چلیں گی اور خوفناک طریقے سے چلیں گی۔ یورپ جانے والی کہانی میں دم نہیں ہے، اگر ایسا ہوا آئی ول بی شاکڈ۔ ایک کہانی اور ہے، اور میں بڑے احتیاط سے بیان کرنے لگا ہوں، وہ خطرناک کہانی ہے۔ وہ یہ کہانی ہے کہ یہ فرار نہیں ہوئے، بلکہ دوران جیل غالباً خطرناک کام ہو چکا ہے ان کے ساتھ، غالباً۔ یہ دوسری کہانی ہے، لیکن میں اپنی پہلے والی جو سٹوری ہے اس پہ قائم ہوں، جو میں نے مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ دیٹس اٹ، اس سے آگے میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کا فالو اپ رہے گا ہمارے یہاں ولاگ میں انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ڈیٹیل آپ سے مزید بھی ہم شیئر کریں۔ میری اس کے کوئی قریبی حلقوں سے وہ لوگ جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا، لیکن احتیاط بڑی لازم ہوئی پڑی ہے، ہر بندہ احتیاط کا متقاضی ہوا پڑا ہے۔ اچھا جی، اعزاز سید صاحب، شہباز گل صاحب، جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب، کل بھی میں نے عرض کی شاہ زیب اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک سٹور میں تھے، ایک پی ٹی اے کے چاہنے والے نے ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے اور انہوں نے کہا جی ہراس کر رہا ہے۔ اس کے بعد سے یہ یدھ شروع ہوا ہے ہمارے جیو کے صحافی دوست اور شہباز گل صاحب کے بیچ، اور میں نے جو ٹویٹس پڑھے ہیں بڑے افسوسناک ہیں۔ مثلاً شاہ زیب خانزادہ صاحب کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے عدت کیس کیوں کور کیا، شرم ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ وہ پورا پروگرام دوبارہ دیکھیں، میرے پی ٹی اے کے سارے دوست جو چاہنے والے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ نے ایک کورٹ میں چلتے کیس کو رپورٹ کیا، اس کے اوپر جرح کی۔ شاہ زیب خانزادہ سے آپ جتنا بھی اختلاف کر لیں، لیکن پاکستان میں واحد صحافی باقی بچا ہوا ہے جو ابھی بھی حکومتی وزیروں کو لاجواب کرتا ہے، ان سے اصل سوال پوچھتا ہے۔ باقی تو حال ہی کوئی نہیں نا، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یوں نہ کیجئے، اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی، ایسا موضوع ڈسکس کیا جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں لٹ اٹھا کے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحافی پی ٹی آئی کی زبان بولے، ضروری نہیں ہے کہ ہر صحافی نون لیگ کی زبان بولے۔ ہماری دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہوا پڑا ہے کہ یہ چاہتے ہیں، ان کے چاہنے والے اور ان کے لیڈران کرام چاہتے ہیں کہ صحافی وہ ہے جو صرف ہماری ترجمانی کرے، ادروائز وہ صحافی نہیں ہے۔ کبھی اسے لوٹا کہہ دیں، کبھی بکاؤ کہہ دیں، کبھی ٹاؤٹ کہہ دیں، کبھی یوتھیا کہہ دیں، کبھی پٹواری کہہ دیں گے، یہ حال ہے۔ اب جب سے یہ معاملہ شروع ہوا تو ظاہری بات ہے صحافی برادری شاہ زیب خانزادہ صاحب کے حق میں اٹھ کھڑی ہوئی، مذمت کی، لیکن شہباز گل صاحب اور پی ٹی اے کے چاہنے والے اس کی توثیق کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور شاہ زیب نے بڑا غلط پروگرام کیا۔ اب اعزاز سید صاحب اور شہباز گل صاحب جب آمنے سامنے ہوئے ہیں تو اعزاز صاحب نے لکھا کہ پی ٹی اے کو شہباز گل نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور گل نے نہ صرف اپنی بدزبانی کے ذریعے بلکہ خفیہ اداروں کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے بارے میں مبینہ معلومات دے کر اس جماعت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس بات کا اظہار جنرل باجوہ نے خود عمران خان سے عارف الوی کی موجودگی میں کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور اس کے عینی شاہد کئی ایک صحافی ہیں، لاہور کے جتنے بھی بڑے جیے صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کو زمان پارک میں ملا کرتے تھے، کسی کا بھی نام لے لیں، حبیب اکرم صاحب، آفتاب اقبال صاحب جب یہاں ہوتے تھے، عمران ریاض، شامی صاحب، سہیل بڑائے صاحب، سب ملتے تھے، عمران ریاض بھی ملتے تھے، ہم بھی ملتے تھے۔ تو شہباز گل صاحب کی جب واپسی ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد جب زمان پارک میں خان صاحب تھے، تو ایک بات تو میں گارنٹی سے آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ جتنے صحافیوں کا نام لیں ان سے پوچھ لیجئے گا، شہباز گل صاحب کے بارے میں پھر خان صاحب کی کوئی اس وقت کوئی زیادہ مثبت رائے نہیں تھی، بلکہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ اب کیا رائے ہے اللہ جانتا ہے، لیکن یہ جو اعزاز سید نے بات لکھی ہے اس میں دم ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب اعزاز سید نے یہ بات لکھی تو شہباز گل صاحب نے پھر بڑا ایک بھرپور حملہ کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے دسمبر کی وہ رات کبھی نہیں بھولی جب ہم چودھری کے گھر کھانا کھا کر گپ لگا رہے تھے، آپ آئے، ٹھنڈا پڑا کھانا کھانے کے بعد آپ نے پینے کے لیے کچھ مانگا، چودھری نے کہا آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نکر میں پچھلے دن کی 4 خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے اٹھائیں، ڈھکن کھولے اور ان میں پانی بھرنے کچن میں جا گھسے، آگے سے بھابھی نے آپ کو ڈانٹ کی، بے عزتی کر کے باہر نکالا۔ یہاں میرے بچے ہیں، جرت کیسے ہوئی کہ آپ کچن میں اس وقت خالی بوتلیں اٹھا کے آئیں؟ پھر باتھ روم میں جا کے آپ نے یعنی اعزاز سید نے اپنی چاروں بوتلوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہلا کر گلاس بنایا اور پی گئے۔ میں نے چودھری کو کہا یار اس سے کچھ منگوا دے، اس سے اس کا کیا ہوگا؟ چودھری شیطان ہے، چودھری نے آپ کے منہ پر ہی کہہ دیا کہ یار چوہے کے لیے ڈھکن ہی کافی ہوتا ہے۔ پھر میرے ساتھ آئے بندے نے کہا کہ آپ شاہ کب سے بنے ہوئے ہیں، آپ تو پیچھے سے میراثی ہیں، اس بات پر آپ سب سے الجھ پڑے۔ خیر وہ نفرت آپ کی آج تک نہیں گئی اور وہ غصہ آپ مجھ پر مسلسل نکالتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ صحافی بنے، میراثی نہ بنے۔ یہ شہباز گل نے لکھا۔ اعزاز سید صاحب نے پھر بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ جو شہباز گل صاحب نے قصہ بیان کیا یہ من گھڑت قصہ ہے، جس چودھری کا وہ ذکر کرے میں نے اس سے بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خلاف واقعہ معاملہ ہے۔ یہ جس ڈھکن اور جس بوتل کی بات کر رہے ہیں، کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بندہ کھانے کے بعد بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے یہ معمولات ان سے پوچھ لیں۔ اور اعزاز سید ایک جانا مانا صحافی، اس کی صحافت سے آپ اعتراض کریں، لیکن وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔
یہ قصے کہانیاں آپ گھڑتے ہیں، اس سے آپ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا اعزاز سید کے بارے میں میراثی اور بیک گراؤنڈ کے اوپر، اس کا پھر جواب دیا وقاص گرائے نے۔ وقاص گرائے کی ٹائم لائن پہ جا کے آپ دیکھیں کہ شہباز گل صاحب کے اہل خانہ، ان کی جائے پیدائش، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بارے میں جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں ابھی بھی احترام کروں گا سب کا، شرم آتی ہے۔ اس حد تک آپ کیوں جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کا پچھواڑا اور آپ کا جو آبائی معاملات ہیں ان کو ڈسکس کریں؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یار یہ بس کریں اس چیز کو، حد ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں کہ آپ ذاتیات پر حملے کریں۔ تو یہ ڈیبیٹ جاری ہے، پی ٹی اے کے چاہنے والے سے بڑا پسند کر رہے ہیں، جو صحافی تجزیہ نگار ہیں جو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہاتھ جوڑیں کہ بس کریں، اس سے مزید گندگی ہوگی، ایک دوسرے پہ گند اچھال کے اصل میں اب غلاظت کا ڈھیر پیدا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ بے نظیر شاہ جیو کی پروگرام رپورٹ کارڈ میں بیٹھتی ہیں، یہ صرف پی ٹی اے کا حال نہیں، وہ چونکہ 27ویں ترمیم اور دیگر ایشوز کے اوپر بڑا سخت سوال اٹھا رہی ہیں، تو نون لیگ کے چاہنے والوں نے بے نظیر شاہ کی اے آئی سے ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو بنا کے بتایا گیا کہ جی یہ پتہ نہیں یورپ میں یا برطانیہ میں کسی فلاں جگہ ڈانس کر رہی ہے، وہ اے آئی سے بنی ویڈیو ہے، اور بے نظیر شاہ نے پھر عطا تاڑ کو ٹیگ کیا کہ یہ دیکھیں آپ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو ہمارے بارے میں ایسی ویڈیوز بنا کے پبلش کرتے ہیں۔ یہ صرف میں پی ٹی آئی کا شکوہ نہیں کر رہا، نون لیگ کے اندر وہ جو صاحب ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہیں، ایسن سم تھنگ، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور یہاں کے وزراء سے ملتے ہیں، یہ وزراء ان کو فالو کرتے ہیں، نون لیگ کی ساری قیادت گالی دینے والے کو فالو کرتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا کیا شکوہ کروں میں آپ سے؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، عطا تاڑ کو طے کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ انہیں فالو کرتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا سیاست کا۔ بہرحال شیخ حسینہ واجد کو ہو گئی سزائے موت، جو میں نے کل آپ کو خبر دی تھی، انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے 1400 افراد کے مارنے کا اس پہ الزام ہے، جب طلبہ تحریک پچھلے سال میں اگست میں شروع ہوئی تھی، اور یہ یو این کے جو ٹریبونل تھا اس کی خبر تھی کہ 1400 افراد مارے ہیں اس نے، اور یہ جو اس کو پھر انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، سزائے موت ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے سنایا ہے، اور 3 الزامات ثابت ہوئے ہیں، جن میں سے ایک پر عمر قید، 2 پر سزائے موت دی گئی ہے، اور انہیں کہا گیا کہ انہوں نے جولائی کی بغاوت کے دوران انسانیت کے خلاف تمام جرائم کی ماسٹر مائنڈ یہ بنی، منصوبہ ساز بنی اور احکامات جاری کیے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ مجموعی طور پر 3 دیگر افراد کے خلاف 5 الزامات تھے: اشتعال انگیز بیانات دینا، ہیلی کاپٹر، ڈرون اور مہلک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو مارنا، اور پھر جو رنگ پور کی بیگم رقیہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں ابو سعید، سب سے پہلے جن کو شہید کیا گیا، پھر 5 اگست کو ڈھاکہ کے ایک پل میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے 6 افراد کو گولی ماری، اس کا آرڈر دینا، اور دیگر تفصیلات اس میں لکھی ہوئی۔ لیکن اہم خبر یہ نہیں ہے، اہم خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش سیدھا ہو گیا بھارت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ موصوفہ وہاں چلی گئی تھیں۔ جو بنگلہ دیش کی فارن منسٹری کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بالکل ٹھوک بجا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی تذلیل کی اور جنگی جرائم کا یہ مرتکب ہوئی ہیں، اور بھارت ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، ہمارے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے بیچ ایسے معاہدے ہیں، اس بنیاد پہ بنگلہ دیش اب بھارت کو سیدھی آنکھیں دکھا رہا ہے کہ ہمیں حسینہ واجد چاہیے۔ اب یہ بھارت نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے حسینہ بچانی ہے یا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات، کیونکہ بنگلہ دیش کی سرکار اور بنگلہ دیش کی یوتھ حسینہ واجد کی حوالگی کے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، انڈیا کے جواب کا مجھے انتظار رہے گا۔ یہاں پہ جب ان کی جو جماعت انہوں نے احتجاج و تجویز کیا، لیکن کوئی خیر بڑا امپیکٹ نہیں آ سکا، معاملہ یہ البتہ بڑا معنی خیز ہو چکا ہوا ہے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔